3. میں شیشہ سید حاضر ہوں ایک دفعہ پھر آگاہی چینل پر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. جو بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں مہربانی کر کے ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی اپنی رائے ہمیں بھیجیں. آج کا یہ پروگرام کوئی گوڈ وومن ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر میں سے ہو رہا ہے، جہاں پر فسٹولا ریپیئر یعنی جینیٹل ٹریکٹ فسٹولا ریپیئر کا ایک کیمپ ہو رہا ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس کیمپ میں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں اور جینیٹل ٹریکٹ ریپیئر کی مختلف ٹیکنیکس سیکھ رہے ہیں. اس سے 3 دن کے فسٹولا ریپیئر کیمپ میں بہت سے سرجن ڈاکٹر عبداللہ، نرنجن، پرکاش، نصرت فاروقی، ثنا، شبانہ، ماریا، سب تمام کے تمام لوگ آتے رہے ہیں اور سرجری کرتے رہے ہیں. ان کا بھی شکریہ اور تمام آپ لوگ جو آئے ہیں آپ لوگوں کا بھی شکریہ. اس سے پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ فسٹولا کیوں ہوتا ہے اور ایز اے آبسٹیٹریشین گائنیکولوجسٹ ہمارے کیا فرائض ہیں کہ فسٹولا نہ ہو. کل ہم اس بات پر ڈسکشن کر چکے ہیں کہ فسٹولا غریب لڑکیوں کی بیماری ہے، یہ امیر لڑکیوں کو نہیں ہوگا. کیوں امیر لڑکیوں کو نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ امیر خاندان کے لوگ ایک اچھا اینٹی-نیٹل کیئر کرائیں گے اور ان کا اچھے اسپتال میں کوئی مشکل ہوگی تو داخلہ ہوگا اور وہاں پر ان کو وقت پر ایمرجنسی آبسٹیکل کیئر مہیا کر دیا جائے گا. اس کے مطلب یہ ہے آپ سب لوگ ایکسپیرینس لوگ ہیں، بلوچستان میں، اسلام آباد میں آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں وہ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، گلگت سے، بلتستان سے، کشمیر کے علاقوں سے ہمارے پاس آتے ہیں، تھرپارکر سے، ایون افغانستان سے. تو وہ ان غریب علاقوں سے مریض آتے ہیں جہاں پر بیسک آبسٹیکل کیئر اور ایمرجنسی آبسٹیکل کیئر اویلیبل نہیں ہے. انفارچونیٹلی جتنے ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں، گائنیکولوجسٹ موجود ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، گائنیکولوجسٹ ہیں، ہم سیاستدان نہیں ہیں. ہم غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے. اگر ہم سیاستدان ہوتے تو ہم غربت کا خاتمہ کرتے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کو غربت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہیں جس چیزوں میں دلچسپی ہے ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے غریب عوام کو بنیادی سہولت میسر نہیں ہے، لہذا ان کو ریپیئر فسٹولا ہو رہا ہے اور ان کو ریپیئر کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو میں آپ لوگ کیونکہ سینئر لوگ ہیں تو آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو مڈ وائف ٹریننگ ہو رہی ہے ان کو اس بات میں حساس بنائیں، ان کو اس بات کی سینسٹیوٹی دیں کہ وہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے انجام دیں اور نارمل ڈیلیوری کے دوران وہ تمام اسٹیپ لیں تاکہ مریض کو فسٹولا نہ بنے. اس کے بعد آ جاتی ہیں دائیاں جو ان کی وجہ سے بہت فسٹولا بن رہا ہے. ہم ان کو کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کی وجہ سے فسٹولا بنتا رہے گا. اب ہمارا فرض یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہ پیشنٹ آتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کا پیشاب بہ رہا ہوتا ہے، ان کے شوہر ان کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور زیادہ تر فسٹولا بالکل سمپل قسم کا ہوتا ہے، وہ آپ لوگ سب ریپیئر کرتے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے تمام مریضوں کے ساتھ بہت سمپتھی اور ایمپیتھی کے ساتھ پیش آئیں. یہ بیچارے بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان کی زندگی بڑی خراب ہو گئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے 1-2 جملوں سے ان کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے. اور اب آپ لوگ سب یہ فسٹولا ریپیئر کر سکتے ہیں اور کر ہی رہے ہیں، تو اس کو کرتے رہیں. آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ڈاکٹروں کے لیے نہیں ہے، عام عوام کے لیے بھی ہے. تو عام عوام کو آپ لوگوں کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کم عمر کی شادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے فسٹولا بنانے میں. آپ سب کو اس بات کا پتہ ہے. آج کا یہ پروگرام صرف ڈاکٹروں کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے بھی ہے تاکہ ان میں آگہی پیدا ہو. اور آگہی میں ہم نے کیا بتانا ہے؟ ہم نے بتانا یہ ہے کہ کم عمر کی آگہی میں ہم نے کیا بتانا ہے؟ ہم نے یہ بتانا ہے کہ کم عمر کی شادی نہیں ہونی چاہیے. 12 سال، 13 سال، 17 سال کی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، وہ خود بچے ہوتے ہیں، ان کو بچے ہونے لگتے ہیں. پھر اگر وہ پریگننٹ ہو گئے ہیں کسی وجہ سے کم عمری کی شادی کے فوراً بعد، تو ان کی اچھی اینٹی نیٹل کیئر ہونی چاہیے، یعنی بیسک ہیلتھ کیئر ان کو ملے. اور جب اچھی مڈ وائف ان کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس کو پتہ لگے کہ اس لڑکی کی نارمل ڈیلیوری ممکن نہیں ہے، اس کو ایسی ڈیلیوری ہوگی جس میں آبسٹرکٹڈ لیبر یعنی بچے کا سر پھنس جائے گا، تو اس کو ڈیلیور کرنا مشکل ہوگا. اور اس صورت میں اس کو یا تو پیشاب کی تھیلی میں سوراخ ہو جائے گا یا اس کے پخانے کے راستے میں سوراخ ہو جائے گا. پھر اس کا پیشاب اور پخانہ بہنا شروع ہو جائے گا، یہ زندگی میزریبل ہو جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ یہ ہو بھی گیا ہے تو رشتہ داروں کا فرض یہ ہے کہ اس مریض کو جلد سے جلد ایسے سینٹر میں لے کے جائیں جہاں پر اس کا ریپیئر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اسلام آباد میں پمز میں ہوتا ہے،
گلگت بلتستان میں ہوتا ہے، پشاور میں ہوتا ہے، بلوچستان میں ہوتا ہے، لاہور میں ہوتا ہے، ملتان میں ہوتا ہے اور کراچی میں ہوتا ہے. یہاں پر ان سب کا علاج بالکل مفت ہوتا ہے. اس مفت علاج میں ایک پیسہ ان سے نہیں لیا جاتا ہے بلکہ ان مریضوں کو کرایہ بھی دیا جاتا ہے. تو ہم سب گائنیکالوجسٹ جو یہاں بیٹھے ہیں ان سب کی طرف سے ہم عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مرض کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی بنیاد پر لڑکی کی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس کا خیال کریں اور اس مریض کو ہمارے پاس لے کر کے آئیں اور اس کے بعد ہم اس کا علاج کرنے کے قابل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی سر، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بیماری جو ہے وہ ایک دھبا ہے غریبوں کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ان کی اپنی غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے اور یا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ جہاں پر رہ رہی ہے مثال کے طور پر گلگت میں پہاڑوں میں کہیں رہ رہی ہیں، وہاں تو بیچاروں کو فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ ہم لوگ اسلام آباد میں یہ سارا کام اپنی بالکل آپ کے سینٹر میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بہت اچھا علاج ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ میسیج بھی پہنچاتے ہیں ان کے رشتہ داروں کے تھرو بھی، اور ان علاقوں میں جاتے بھی ہیں ان کی سیف ہسٹریکٹمی. جیسے بچے آج کل تو یہ بھی پرابلم زیادہ ہو گئی ہے کہ ڈاکٹرز اتنی ٹرینڈ نہیں ہیں، تو وہ جب یہ ہسٹریکٹمیز بچے دانی نکالنے کا آپریشن کرتی ہیں. ہم اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، ہم ابھی صرف آبسٹیکل فسٹولا کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں یہ جو کم عمری کی شادی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سر کم عمر کی شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب شادی ہوتی ہے لڑکی بھی اویئر نہیں ہوتی ہے اور سیکھ نہیں آتا، ایک دم اس پہ ایک برڈن آ جاتا ہے گھر سنبھالنے کا بھی بچے کا بھی. اور اس ایج میں چونکہ ایڈین کی طلب ہوتی ہے اور ان کی فیملی اس بات پہ لگی ہوتی ہے کہ ہر حال میں نارمل ڈلیوری کروانی چاہیے، تو اس لیے یہ آبسٹرکٹیو لیبر میں چلے جاتے ہیں اور فسٹولا کے بن جاتے ہیں. اور بعد میں یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی ان کی وجہ سے، بلکہ تو لڑکی کو ڈائیورس دے دیتے ہیں یا کہ زیادہ تر کیسز میں ڈائیورس ہو جاتا ہے، گھر جو ہے خراب ہو جاتا ہے. اور وہ جو سائیکالوجیکل امپیکٹ اور سوشل پرابلمس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے مطلب کسی گیدرنگ میں نہیں بیٹھ سکتے. بالکل. تو جو لوگ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ جو لوگ جن لوگوں کو فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کوئی مڈ وائف تو ہوتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے مریض جو حاملہ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو مڈ وائف کے پاس جانا چاہیے؟ سر جب ان کے پاس فیسلٹی نہیں ہے تو وہ جائیں گے مڈ وائفس کے پاس. پھر اس لیول پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مڈ وائفس کو ٹرین کر لیں کہ کون سے کیس آپ کے کرنے کا ہے، کون سے کیس ریفرل والا ہے. مطلب کہ وہ نہیں ہے ایگو کا نہیں ہے کہ بھائی میں نے کرنا ہے، میرے پاس آئے میں نے کرنا ہے. ایک لمٹ ہوتا ہے، یہاں تک ہے میں کر سکتی ہوں، نہیں کر سکتی اس کو ریفر کر دوں. اس کو اس لیول پہ ہم ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. آپ کے علاقے میں مڈ وائف ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سر نہیں، ہمارے علاقے میں ٹرینڈ مڈ وائف ہر جگہ پیریفری میں موجود نہیں ہے، جبکہ اس پہ میٹر پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹرینڈ مڈ وائف کی اویلیبلٹی کو انکریج کریں، انشور کریں. آپ کے علاقے میں ہے مڈ وائف ڈاکٹر صاحب؟ سر ہے تو صحیح لیکن اتنے ٹرینڈ نہیں ہے. جیسے کوئی گوٹ کے جو اسٹاف ہے جو مڈ وائف آپ نے ٹرینڈ کی کوئٹہ میں انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے تو وہ بہت ٹرینڈ کی. آپ ہمارے لیبر روم میں گئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ مڈ وائف کس طرح سے کام کرتی ہیں. بتائیں ذرا اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ اچھی مڈ وائف کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے. ویسے تو لیبر روم بیسیکلی مڈ وائف پہ ہی چلتا ہے، تو ٹرینڈ مڈ وائف جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. صبح سے شام تک یہی لوگ ہوتے ہیں جو نارمل ڈلیوریز ہوتے ساری یہی کنڈکٹ کراتی ہے. کوئی سیریس کیس ہوتا ہے یہ پھر اس کے لیے ڈاکٹر کو آنا ہوتا ہے. تو مڈ وائف کی ٹریننگ وہی ہے، بیسک ایشو ہے ہر جگہ مڈ وائف کی ٹریننگ اچھی ہونی چاہیے. تو صاحب آپ ہمارے ملک کے بہت بڑے ادارے میں کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے، تو آپ کے ادارے میں مڈ وائف کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ جی سر، مڈ وائفس کی ٹریننگ اس طرح ہوتی تو نہیں ہے، پراپر مڈ وائفس کی تو نہیں ہوتی. ہمارے پاس نرسنگ اسکول ہے، لیکن ہمارے پاس اس طرح مڈ وائفری اسکول اس طرح نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس باہر سے کچھ مڈ وائفس آئی تھیں کچھ سال پہلے، اور جنہوں نے آ کے مڈ وائفری ٹریننگس ہم لوگوں کو یوز کیا تھا فار دیئر ٹریننگس. تو پھر ہم لوگ پیریفرل ایریاز جو اسلام آباد کے ہیں وہاں جا کر ہم ان کی ٹریننگ کرتے تھے. انہیں پارٹوگرام، سیف لیبر کنڈکشن اور یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو سکھائی تھیں کہ کون سے پیشنٹس ہیں جو ہائی رسک ہیں، ان کو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے. تو پھر ہمارے پاس کیونکہ ریفرل سسٹم ہے ہمارے، بالکل صحیح ہے. تو ہماری جو بھی ہماری کیچمنٹ ایریا میں جتنے علاقے ہیں وہاں سے لوگ ہائی رسک پیشنٹس جو ہیں وہ پھر ہماری طرف ریفر کر دیتے ہیں ٹائملی. صحیح ہے. اچھی مڈ وائف جو ہے نا، ایز اے آبسٹیٹیشین ہم سب کو اندازہ ہے، میں ایز اے آبسٹیٹیشین کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جو مڈ وائفری سکھائی ہے وہ مڈ وائف نے سکھائی ہے. اور اچھی مڈ وائف جو ہے ماؤں کے لیے ایک رحمت ہے. اچھی مڈ وائف ماؤں کا خیال رکھتی ہے، پریگننسی کے پہلے دن سے لے کر کے
डिलीवरी होने तक और डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते तक मिडवाइफ अपने मरीज़ों को देखती रहती है, और ये मिडवाइफ पहले दिन से आखिरी दिन तक उसको पता होता है कि इसकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है, इसका ब्लड प्रेशर कैसा है, इसका पेशाब कैसे आ रहा है, इसके बच्चे की पोजीशन कैसी है, इसके बच्चा ब्रीच है कि सर के बल आ रहा है, और बच्चे के दिल की हरकत कैसी है। तो अच्छी मिडवाइफ इस चीज़ को देख करके मरीज़ को रेफ़र कर सकती है। तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होने वाला है तो वो बच जाएगा, जब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर नहीं होगा तो फिस्टुला भी नहीं होगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, और जितनी मिडवाइफ ये प्रोग्राम सुन रही हैं उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम माँओं को बचाएं, माँओं को मॉर्बिडिटी यानी उनकी पेचीदगियों से बचाएं, और पेचीदगियों से होने वाले जो मसाइल हैं उससे बचाएं। हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो बेचारी लड़कियां यंग होती हैं 18-19 साल की, और उनका मुस्तकिल पेशाब बहता रहेगा तो उनकी समाज में क्या हैसियत होगी, कोई भी हैसियत नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि आज इस हमारे वर्कशॉप के दरमियान आप लोगों को ये मैसेज अच्छे तरीके से मिला होगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इतने दूर से आए हैं और आप लोग ने इतने जज्बे के साथ यहाँ पर काम किया है और इस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें सबको मज़ीद मिडवाइफ ट्रेन करनी चाहिए, मज़ीद मिडवाइफ की तरबियत करनी चाहिए, हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि भाई अगर आपको अपने मुल्क की औरतों की अहमियत का अंदाज़ा है तो औरतों की खिदमत एक ही तरीके से हो सकती है कि माँओं की मौत ना हो और औरतें ऐसी पेचीदगियों में ना मुब्तला हों जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हों कि उनकी घर टूट जाए, उनका डिवोर्स हो जाए, उनके शौहर उनको छोड़ दें। आप में से कोई बात कहना चाहता है? इम्पॉर्टेंट है इस सिलसिले में कि औरतों की एजुकेशन इतनी हो कि वो थोड़ी एम्पावर्ड हो। वो हम कल डिस्कशन में बात कर चुके हैं कि पावर्टी का जो मसला है, गवर्नमेंट को भी जो है ना इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि औरतों को जिस तरह एजुकेशन के ऊपर वो काम अगर करे तो औरतों की एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखे, ताकि बिल्कुल सही बात, औरतें जो है वो उनकी मकाम हो एक सोसाइटी के अंदर, ताकि उनकी बात सुनी जाए। तो उम्मीद है कि आगे ही चैनल का ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद इसमें जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं ताकि आपको खुद ब खुद ये प्रोग्राम मिल जाए और अपने हमसे सवालात करें। हम उन सवालात का जवाब देके बहुत खुश होंगे। आप डॉक्टर साहब, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।